ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہمارا درس درس سیرت جاری ہے۔ امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی تھی کہ کتنے حج اور عمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ آگے اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو مشہور و معروف نام ہے یہاں پر، ایک غزوہ اور دوسرا سرایا۔ ان کی جو تعریف ہے عمومی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سرایا وہ کہ آپ علیہ السلام نے کسی اور کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، اسی کو بعوث بھی کہتے ہیں۔ سرایا کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بعوث کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ چند باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات، آپ نے جو سیرت کے بالکل ابتدائی سیرت لکھنے والے ائمہ ہیں، جو مشہور و معروف سیرت کے ائمہ گزرے ہیں، محمد بن اسحاق امام المغازی بہت مشہور نام ہے ان کا، ان کی کتاب المبدأ والبعث جو ہے وہ مطبوع ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نام ہے ابو معشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور تیسرا نام ہے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان لوگوں نے ابتدا میں ہی بالکل شروع میں ہی دوسری صدی ہجری کے اندر ہی اس موضوع پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ ان حضرات کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جن جنگوں کے اندر تشریف لے کر گئے اس کی تعداد 25 ہے، اس کی تعداد 25 ہے۔ لیکن ایک قول جو امام ابن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے اور وہ بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ 27 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ یہ پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں فصل فی غزواتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے یہ فصل ہے۔ غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ 25 غزوۃ، هذا هو المشہور، قالہ محمد بن اسحاق وابو معشر وموسیٰ بن عقبۃ وغیرہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 غزوات میں خود شرکت کی، اور یہی مشہور قول ہے۔ اسی کو محمد بن اسحاق، ابو معشر اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ وقیل غزا 27، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت کی۔ اور جو سرایا بعوث وغیرہ تھے جو بھیجے لشکر آپ نے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعداد 50 یا اس کے لگ بھگ تھے۔ والبعوث والسرایا 50 او نحوها،
کہ بعوث اور سرایا ان کی تعداد 50 یا اس کے قریب قریب تھی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے کہ جب جنگ کی شدت ہوتی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے۔ جب جنگ گرم ہو جاتی یعنی بہت زیادہ قتال ہونے لگتا، جنگ ہونے لگتی، تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر اس مقام پر موجود ہوتے جہاں پر جنگ کا زیادہ زور ہوتا تھا، لیکن بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتال میں حصہ لیا ہو، یہ 9 غزوات کے اندر ہوا۔ کہ جس طرح کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، تو اسی طرح کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے قتل ہونا، یعنی اس کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے کے دوران قتل کیا ہو، سزا دی ہو، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی، اور عمومی طور پہ یہ کفار کے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قتال کرنا کم ہوتا تھا، آپ ہوتے اسی مقام پہ تھے لیکن عمومی طور پہ آپ کے جانثار آپ کے آگے موجود ہوا کرتے تھے، وہی قتال کیا کرتے تھے، جیسا کہ عمومی طور پہ لشکر کے کمانڈرز کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يُقَاتِلْ إِلَّا فِي 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود قتال کے اندر حصہ لیا وہ ان 27 یا 25 میں سے 9 کے اندر حصہ لیا۔ بدر کے اندر، وہ احد کے اندر، والخندق خندق کے اندر، و بنی قریظہ اور بنی قریظہ کی طرف جو لشکر گیا اس میں، والمستلق اور بنو مستلق کی طرف جو لشکر تھا گیا تھا اس میں، وخیبر خیبر کے موقع پر، وفتح مکہ تھا فتح مکہ کے موقع پر، وحنین اور حنین کے غزوے میں، والطائفی اور طائف کے غزوے میں، وقد قیل انہ قاتل بوادی القریٰ وفی الغابہ وبنی النضیر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وادی قریٰ میں اور غابہ میں اور بنو نضیر کا جو غزوہ تھا اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال میں حصہ لیا۔ باقی اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے، آپ کے غزوات بھی رحمت ہی رحمت ہے، یعنی ایک تو یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو دیگر لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یا بعد کے اندر کسی علاقے کے اوپر لشکر کشی کرتے تو پھر وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے معززین کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیمات دیں کہ بوڑھوں اور بچوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں جلایا جائے گا، کھیتوں کو نہیں جلایا جائے گا، جو پناہ مانگے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ یہ سارے اہتمامات فرمانے کے بعد آخر کے اندر وہ لوگ کہ جو محاربین ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ عمومی طور پہ جنگ ہوا کرتی تھی، اس میں بھی قتال بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ذات جو ہے وہ سراپا رحمت تھی۔ آپ کا قتال بھی کس کے لیے تھا؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اس کے اندر بھی ناحق کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ہر معاملہ حق اور رحمت کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رحمت کو بیان کیا ہے وہاں یہ گفتگو فرمائی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی یا آپ کے خطوط یا کوئی اور بات لکھنے والے تھے، جو لکھتے تھے ان کو کاتب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے کتاب، اس کی جمع کتاب ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس اپنے قاصد بھیجے، یعنی اسلام کی دعوت دے کر جن کو بھیجا، ان دونوں کا اب یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، کتاب کا بھی یعنی کاتبین کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے
ان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف، سرداروں کی طرف بھیجا کہ اسلام کی دعوت دیں۔ فرماتے ہیں فصل فی کتابہ ورسلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین کا، جو پیغام لے جانے والے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے والے آپ کے کاتبین جو تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نہیں لکھا کرتے تھے، اور آپ کا یہ نہ لکھنا یہ آپ کا معجزہ تھا، یعنی آپ نے باقاعدہ لکھنا سیکھا نہیں تھا، لکھنا آتا تھا۔ پوری تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لکھنا کس طریقے سے۔ بعض روایات کے اندر لکھنے کے طریقے بیان کیے کہ با کو کیسے لکھنا ہے، الف کو کیسے لکھنا ہے، اس طرح کی روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے لکھتے نہیں تھے، اس لیے آپ کے کاتبین موجود تھے، آپ کے کاتبین موجود تھے۔ اس لیے نہیں لکھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ آپ کے معجزات پر دلیل جو ہے وہ پوری طور پہ قائم رہے، کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو وہ قرآن پاک ہے کہ کوئی کسی جگہ پر موجود تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ واضح کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنے کا کام کرتے ہی نہیں، اس وقت لکھنے والے ہی بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی لکھنے والے اور آپ کی دیگر باتوں کو لکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، تو انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کتب لہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنے والوں میں ایک نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، وحی بھی لکھنا، دیگر چیزیں بھی لکھنا۔ وعمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وعثمان بن عفان وعلی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما خلفاء راشدین، وعامر بن فہیرۃ وعبد اللہ بن الارقم الزہری وابی بن کعب وثابت بن قیس بن شماس وخالد بن سعید بن العاص وحنظلۃ بن الربیع وزید بن ثابت ومعاویۃ بن ابی سفیان وشرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام ذکر کیا عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم الزہری، ابی بن کعب، ثابت بن قیس بن شماس، خالد بن سعید بن العاص، حنظلہ بن ربیع الاسیدی اور زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، وحی لکھتے تھے، دیگر چیزیں لکھا کرتے تھے۔ یہ چند ذکر کیے ہیں، انہی پر نہیں ہیں، اور افراد بھی موجود ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْزَمَهُمْ لِذَلِكَ وَأَخَصَّهُمْ بِهِ، یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم یہ اس کام کے لیے، یعنی لکھنے کے لیے، وحی لکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتے تھے، اور سب سے زیادہ اس کام کے لیے یہ دونوں خاص کیے گئے تھے۔ الزمہم و اخصہم، الزمہ کا مطلب ہے کہ لازم پکڑ کے رہنا، یعنی جب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خدمت سر انجام دینے لگے۔ اسی لیے بالخصوص ان دو حضرات کا نام کاتبین وحی کے اندر بکثرت ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں، یعنی جب ان کا تعارف کروایا جاتا ہے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت آگے لفظ لکھا ہوتا ہے کاتب الوحی، کاتب الوحی، وحی کو لکھنے والے، ٹھیک ہے۔ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین، یعنی آپ کے پیغامات دوسروں تک لے جانے والے، آپ کے خطوط دوسروں تک پہنچانے والے، ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَعَثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن امیۃ الضبری
رضی اللہ تعالی عنہ رسولا الی النجاشی واسمہ اصحمۃ ومعناہ عطیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جن کا نام اصحمہ تھا، ان کی طرف حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، اور اصحمہ کا معنی ہے عطیہ، تحفہ، عطیہ، یہ اصحمہ کا معنی ہے۔ فأخذ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعه على عینیہ ونزل عن سریرہ فجلس على الارض واسلم وحسن اسلامہ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان تک پہنچا جس میں پیغام اسلام تھا، دعوت اسلام تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو لیا اور اس کو اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر رکھا، اور اپنا جو تخت تھا اس سے یہ نیچے اترے، زمین پر بیٹھے، یعنی جیسے ایک چیز کو تعظیم دیتے نا کہ کسی کا تحفہ آیا کوئی بڑی شخصیت کا، تو اس کو قبول کرنے کے لیے بھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو زمین پہ بیٹھے، اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ وہ حسن اسلام ہو، اور اسلام بھی بہت اچھا تھا ان کا، ایسا نہیں کہ صرف اوپر سے اسلام قبول کر لیا ہو، بلکہ اسلام دل کے ساتھ قبول کیا تھا، اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوئے تھے۔ آگے فرماتے الا ان اسلامہ کان عند حضور جعفر بن ابی طالب و اصحابہ، یعنی جو خط تھا وہ لے کر تو عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، لیکن نجاشی بادشاہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے ساتھ جو دیگر افراد موجود تھے جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کے ہاتھ پہ قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال قرآن کی روشنی میں بیان کیے تھے، تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ آپ کے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہ اس تنکے کے برابر زیادتی کی ہے نہ کمی کی ہے، جو حق بات ہے اسے بیان کیا کہ نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا تو اس پر یہ اسلامی تعلیمات سے اسی وقت متاثر ہو کے اسلام قبول کر چکے تھے۔ سونے پہ سہاگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط تھا۔ وصح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ یوم مات وروی انہ کان لا یزال یرا النور علی قبرہ، یعنی یہ بات درست ہے، صحیح ثابت ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، یعنی آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور سارے کے سارے پردے جو مدینہ منورہ سے حبشہ کے درمیان تھے وہ سارے اٹھا دیے گئے تھے۔ یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ وہ جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا، یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ مروی ہے کہ ہمیشہ ان کی قبر کے اوپر ایک نور دیکھا جاتا تھا، یعنی وصال ہو گیا، دفنا دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ ان کی قبر کے اوپر بھی نور چمکتا رہتا تھا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحیۃ بن خلیفۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ الی قیصر ملک الروم واسمہ ہرقل فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فثبت عنده صحة نبوته صلی اللہ علیہ وسلم وهم بالاسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملکه فامسک، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ قیصر کی طرف بھیجا جس کا نام ہرقل تھا۔ تو اس ہرقل نے جو عیسائی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جس کی ڈیٹیل صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نے قریب کوئی 10 سوالات کیے تھے اور اس کی تحلیل بھی کی تھی، اس کے جوابات حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے دیے تھے۔ وثبت عنده صحة نبوته، سوال جواب کی روشنی میں اور ویسے بھی جو
اہل کتاب تھے ان کے نزدیک یہ بات بالکل واضح تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ کیسر کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس نے اسلام لانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، اور اس نے پھر اپنے لشکر کے جو بڑے تھے، گورنر، سب کو بلایا تھا اپنے قلعے کے اندر، لیکن ان لوگوں نے اس سے وحشت کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیا اسلام کی طرف مائل ہو گیا، تو پھر اس نے اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہوئے کافر ہی مرا۔ فامسکا، اسلام لانے سے کیا ہو گیا؟ رک گیا ہے۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد اللہ بن حذافۃ السہمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى کسرى ملک فارس ومزق کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزق اللہ ملکہ ومزق اللہ ملکہ وملک قومہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کے بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا۔ نعوذ باللہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کرے گا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ پاک نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا، اس کی قوم کے سلطنت کو پارا پارا کر دیا، بالکل ختم ہو کے رہ گئی وہ سلطنت، بکھر گئی۔ اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا تھا، تو کوئی اس کی سلطنت آگے نہیں چلی۔ اس کے برخلاف جو قیصر تھا یہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس نے اس خط کا احترام کیا تھا، اس خط کا احترام کیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ کہ بڑے علاقے سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک عرصے تک اس کی اولاد کے اندر بادشاہت باقی رہی، بادشاہت باقی رہی مختلف علاقوں کے اندر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی ایک برکت اسے حاصل ہوئی۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم بن ابی بلتعۃ اللخمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى مقوقس ملک الاسکندریہ ومصر وقال خیرا وقارب الامر ولم يسلم فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين رضي الله تعالى عنها ووهبها لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فولدت له عبد الرحمن بن حسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد بھیجے، تو ان میں سے جو اسکندریہ تو اب مصر کے اندر ہی ہے، مصر کا دوسرا بڑا مشہور و معروف شہر ہے قاہرہ کے بعد اسکندریہ، اور مصر کا یہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا مقوقس اس کی طرف بھیجا، تو اس نے بھی پہچان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اچھی بات کی، قریب تھا کہ اسلام لے آتا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لایا، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو کنیز تھیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین، ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجا۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے، یہ وہی ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ دوسرا ان کی بہن تھی سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو تحفہ دے دیا تھا، تو ان سے حضرت حسان بن ثابت کے شہزادے عبد الرحمن ابن حسان یہ پیدا ہوئے تھے۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ الى ملکی عمان جیفر وعبد ابن الجلندہ وہما من الازد والملک جیفر فاسلم وصدق وخلیا بین عمرو وبین الصدقة والحکم فیما بینہم فلم یزل عندہم حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمان کے دو بادشاہ کی طرف بھیجا، عمان کے دو بادشاہ کی طرف بھیجا، جیفر اور عبد۔
جعفر اور عبد جو جلندہ کے دونوں بیٹے تھے، اور دونوں کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا، اور بادشاہ یہ جعفر تھا، بادشاہ یہ جعفر تھے۔ فاسلم وصدق، ان دونوں کی طرف عمان کے جو دونوں بڑے سردار تھے، بادشاہ جعفر تھے لیکن ان کے بھائی بھی کیا تھے، یہ بھی بڑے تھے، عبد، تو ان دونوں کی طرف پیغام بھیجا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور یہ دونوں اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، تصدیق کی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدقے کے درمیان انہوں نے تخلیہ کر دیا، یعنی انہوں نے صدقہ ادا کیا، صدقہ ادا کیا، اور ان کو اپنے درمیان حکم بنا کے رکھا، حکم بنا کر رکھا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک وہیں رہے، انہی کے درمیان۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلیط بن عمرو بن العامری رضی اللہ تعالی عنہ الى الیمامۃ الى حوضة بن علی الحنفی فاکرمہ وانزلہ وکتب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن ما تدعو الیہ واجملہ وانا خطیب قومی وشاعرهم فاجعل لی بعد الامر فابى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یسلم ومات زمن الفتح، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلید بن عمرو بن العامری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، یمامہ علاقے کی طرف بھیجا، وہاں کا جو سردار تھا حوزہ بن علی الحنفی، حوزہ بن علی الحنفی، اس کی طرف، تو اس نے، حوزہ نے حضرت سلید بن عمرو کی بڑی تعظیم کی، احترام کیا، مہمان نوازی کی، لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کر بھیجا کہ یہ جو اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت خوبصورت دعوت ہے، بہت خوبصورت دعوت ہے، لیکن میں اپنی قوم کا خطیب ہوں اور ان کا شاعر ہوں، یعنی میرا ایک نام ہے اور یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لہذا آپ میرے نام بعض معاملہ کر دیں، میرے لیے بعض چیز مقرر، یعنی اس نے یا تو نبوت میں سے نعوذ باللہ حصہ مانگا، نبوت میں سے نعوذ باللہ حصہ مانگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو اللہ پاک جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ویسے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ٹھیک ہے، تو یہ شخص اسلام نہیں لایا اور فتح مکہ کے موقع پر مر گیا، فتح مکہ کے موقع پر۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجاع ابن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ الى الحارث بن ابی شمر الغسانی ملک البلقاء من ارض الشام، قال شجاع فانتهيت اليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم رمى به فقال انی سائر الیہ وعزم علی ذلک فمنعه قیصر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن ابی شمر غسانی، جو حارث غسانی کے نام سے مشہور تھا اور شام کی سرزمین میں بلقا کے علاقے کا سردار تھا، بلقا کے علاقے کا سردار تھا، اس کی طرف حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دے کر بھیجا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دمشق کے علاقے غوطہ کے اندر تھا، دمشق کے علاقے غوطہ میں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور نعوذ باللہ اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں ان کی طرف آتا ہوں، نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف آتا ہوں۔ تو تھا یہ قیصر کے ماتحت، قیصر کے، اور قیصر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لایا لیکن اسے بخوبی معلوم تھا کہ یہ کون ہے، نبی برحق ہے، تو اس قیصر نے پھر اس کو روک دیا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہاجر بن ابی امیۃ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ الى الحارث الحمیری احد مقاولۃ الیمن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہاجر بن ابی امیہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث الحمیری
جو یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تھے، ان کی طرف پیغام اسلام دے کر بھیجا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلاء بن الحضرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى المنذر بن صاب العبدی ملک البحرین وكتب الیہ کتابا یدعوہ الى الاسلام فاسلم وصدق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو منذر بن صابہ العبدی جو بحرین کے بادشاہ تھے ان کی طرف بھیجا، اور ان کو ایک خط لکھا جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ الاشعری ومعاذ بن جبل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما الى جملة اليمن داعیین الى الاسلام فاسلم عامة اہل اليمن من ملوکہم وعامتہم طوعا من غیر قتال۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو عمومی طور پر یمن کی طرف بھیجا، الی جملۃ الیمن، یعنی صرف خط دے کر بادشاہ کی طرف نہیں بھیجا بلکہ جملہ اہل یمن کی طرف بھیجا کہ جا کر وہاں پر دین اسلام کو عام کریں، دعوت دین دے۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچے تو اہل یمن کی اکثریت اسلام لے آئی، عامت الناس بھی اسلام لے آئے، اور ان کے جو سردار تھے وہ بھی اسلام لے آئے، طوعا من غیر قتال، کسی قتال کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اسلام کی تعلیمات سن کر اس سے متاثر ہو کر ویسے ہی وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے، عام طور پہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یمن والوں کی یہ برکتیں تھیں، دیکھیے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی بھی تھی، تو یمن کا معنی ہی ایک معنی برکت بنتا ہے، تو اس لیے بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی جھگڑے کے، صرف دعوت اسلام سن کر یہ ایمان۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہم ترین معلومات، یعنی آپ کے خاندان کے بارے میں اہم ترین معلومات۔ آپ علیہ السلام کی چچا کتنے تھے، آپ کی پھوپھیاں کتنی تھی، اور آپ کے کزن کتنے تھے، کون کون ان میں سے ایمان لائے، اور کس کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی، ان کا تذکرہ یہ مصنف علیہ رحمہ اپنے آگے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات ہے آپ کی سیرت کی، اسے یاد رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی